اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حاضر خدمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی 57 حیات کا بقیہ قصہ۔ تو آج کے ہم اس قصے میں مال و اسباب میں برکت کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وطن کی واپسی کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ تو وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے ماموں نے آپ کو بھیڑ بکریاں بھی دیں تو آپ نے انہیں وہاں سے لے کر 3 روز کی مسافت پر قیام پذیر ہو گئے۔ اب ہوا یوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفیدہ اور بادام اور اخروٹ کے سبز چھڑیوں کو لے کر انہیں چھیلا اور ان پر مختلف قسم کے خطوط بنا دیے۔ اب آپ نے انہیں پانی میں گھاٹ پر مختلف جگہوں پر نصب کر دیا تاکہ جب بھیڑ بکریاں وہاں آئے تو ان کو دیکھیں اور ڈریں، تاکہ ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کے رنگ بھی اسی طرح ہو جائیں۔ چنانچہ جب ان بھیڑ بکریوں نے بچے جنے تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو بھیڑ بکریاں تھیں پورے علاقے میں سب سے منفرد تھیں، لہٰذا بھیڑ بکریوں کی طلب بھی ہر طرف ہونے لگی۔ یہ خارق العادت واقعہ تھا جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں رونما ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو مال مویشی تھے ان کی تعداد حدود درجہ بڑھ گئی اور اس دور میں اسی سے مالدار ثابت ہوا کرتے تھے۔ جب مال و اسباب میں اضافہ ہوا تو غلاموں اور کنیزوں کی بھی بہتات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دولت مندی اور خوشحالی کسی بھی طور پر آپ علیہ السلام کے ماموں لابان کو نہ بھائی۔ خصوصاً لابان کے بچے تو حسد کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ آپ کا سسر تھا اور اس کے بیٹے آپ علیہ السلام کے سالے ہی نہیں بلکہ ماموں زاد بھی تھے، مگر آپ کے دشمن بن گئے۔ اب کے وطن کی واپسی کے بارے میں اس طرح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں اور ان کے بیٹے جو کہ حسد کا شکار ہو چکے تھے، چنانچہ وہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے آپ کو تنگ کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب آپ اپنے والد گرامین کی خدمت میں چلے جائیں اور یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ کریم نے نصرت کا بھی وعدہ فرمایا۔ اللہ کریم کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے آگاہ کر دیا۔ تمام کنیز اور غلاموں کو بھی مال و اسباب سمیٹنے کا کہہ دیا۔ کچھ عرصہ مال و اسباب سمیٹنے اور اسی دوران سفر کے کھانے پینے کے اشیاء کو جمع کرنے پر صرف ہو گیا، اور یوں آپ کے بہت بڑے قافلے نے اس علاقے سے کوچ کر کے اپنا رخ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبائی وطن کی طرف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا قافلہ بھی انہی علاقے سے ان کی حدود چھوڑ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کے ماموں لابان نے اور ان کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے قافلے کا راستہ روک لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے سسر اور ماموں سے ملاقات کر کے حقیقت حال جاننے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے اور غلاموں نے بھی لڑائی کی تیاری کر لی تھی، کیونکہ اس دور میں جب کوئی قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا تو ہزاروں سے بچنے کے لیے اسلحہ وغیرہ ضرور ساتھ رکھا جاتا تھا تاکہ کسی قسم کا نقصان سے بچا جا سکے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات اپنے ماموں کے ساتھ ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس طرح طاقت سے راستہ روکنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو میں دور کیے دیتا ہوں۔ میں گزشتہ کئی برس سے آپ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، آپ لوگوں مجھ سے بہت خوش تھے، اب اچانک کیا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کے ماموں نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ ہمیں آپ علیہ السلام نے اپنے کوچ کرنے کی اطلاع ہی نہیں دی، اور یوں ہم نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام ہم سے خفا ہو کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اپنی روانگی کی اطلاع دیتے تو ہم آپ کو عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اسی طرح خاموشی کے ساتھ چل دیے کی وجہ لوگ ہم پر طنز کریں گے کہ حران کے رئیس کی بیٹیاں داماد نو اور اسے نواز سے ناراض ہو کر جا رہی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکساری کا مظاہرہ کیا اور ان سے فرمایا کہ اچھا، اب آپ ہمیں یہاں سے کوچ کرنے کی اجازت دے دیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کے ماموں نے یہ کہا کہ آپ یا آپ کی بیوی بچے ہمارے بہت قیمتی بت چرا کر یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر ایک طرح سے دھچکا سا لگا اور آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ پوچھا کہ ماموں جان، کئی برس میں نے آپ لوگوں کے درمیان گزارے ہیں اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ قطعاً بت پرستی نہیں کرتا بلکہ بت پرست سے نفرت کرتا ہے۔
آپ علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کے پوتے ہیں؟ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس چیز سے ہم دوسرے لوگوں کو منع کریں وہی خود کرنا شروع کر دیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان منکسرانہ باتوں کا بھی آپ علیہ السلام کے ماموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے گھر والوں کے سامان کی تلاشی ضرور لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر والے کون ہیں؟ آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کے نواسے نواسیاں ہیں۔ آپ بڑے شوق سے ہم سب کے سامان کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ چنانچہ محض وقت ضائع کرنے کی خاطر آپ علیہ السلام کے ماموں نے سب لوگوں کے سامان کی تلاشی لی، مگر بت وغیرہ نہ برآمد ہونا تھے نہ ہوئے، کیونکہ یہ تو نبی کا گھرانہ تھا جہاں بتوں کو بھلا کیا کام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ماموں دراصل وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح آپ علیہ السلام کو اور اپنی بیٹیوں کو آپ کے پاس روک لیں، کیونکہ جتنی دیر دکھاوے کی تلاشی ہوتی رہی آپ علیہ السلام کے ماموں آپ علیہ السلام کو اسی علاقے میں رہنے کی تلقین کر رہے تھے، مگر آپ علیہ السلام خود تو وہاں سے جا نہیں رہے تھے۔ یہ تو حکم ربی تھا جس کی تکمیل اور بجاوری ہر صورت کرنا تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے رخصتی کی اجازت طلب کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کے ماموں نے آپ سے یہ عہد لیا کہ جب تک ان کی بیٹیاں زندہ ہیں آپ علیہ السلام ہرگز کسی عورت سے شادی نہیں کریں گے اور انہیں کبھی رسوا نہیں کریں گے اور نہ ہی ہونے دیں گے، اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو بخوشی قبول کیا، کیونکہ کوئی بھی عزت دار شخص اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ اب بھائی کی بھائی سے ملاقات میں آپ دوستوں کو پیش نظر کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، دوستوں، بھائی کی محبت کو بھائی ہی جانتا ہے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مگر انہیں اپنے بھائی کی محبت طویل سفر پر آمادہ کر رہی تھی۔ حالانکہ دور عام طور پر سفر پیدل ہی طے کیے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے طویل ترین سفر بھی برداشت کیا۔ بھائیوں اور بہنوں میں محبت و الفت دراصل وہ نعمت ہے جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں، دوسری چیز نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ جن بھائیوں اور بہنوں میں محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی معاشرے میں ناکام نہیں ہوتے، کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا اور کوئی بھی انہیں نیچا نہیں دکھا سکتا۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے فرشتوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے آبائی علاقے میں داخل ہوئے تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ایس آپ ہی کی طرف چلا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا لشکر بھی ہے۔ آپ کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا مال جایا خود ہی چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کمال درجہ کی محبت اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حد درجہ عقیدت کا مظاہرہ کیا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کے ہمارا کثیر تعداد میں غلام موجود تھے اور اسلحہ بھی تھا، مگر آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ جب ایس کے لوگ آئیں اور پوچھیں کہ یہ قافلہ کس کا ہے تو لوگ یہی کہنا کہ یہ قافلہ اور تمام مال و اسباب دراصل ایس کے غلام کا ہے جو کچھ عرصہ قبل ملک شام کی طرف چلا گیا تھا۔ ایس کے لوگوں نے جب یہ اطلاع ایس کو پہنچائی تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کا نام پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ ایس کے لوگ قافلے والوں سے پوچھنے لگے کہ ایس کے اس غلام کا نام کیا ہے؟ قافلہ والوں نے بتلایا کہ اس کا نام یعقوب بن اسحاق ہے۔ پوچھنے والوں کے ہاتھوں آپ علیہ السلام نے 200 بکریاں، 20 عمدہ بکرے اور 200 بھیڑیں، 20 مینڈے، 3 اونٹیاں اور 40 گائے، 20 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے ایس کے لیے بطور نذرانہ روانہ کیے۔ جب ایس کو یہ معلوم ہوا کہ یعقوب ان کا بھائی آ رہا ہے تو وہ زور زور سے پکار کر کہنے لگے کہ نہیں نہیں، وہ میرا بھاگا ہوا غلام نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، مجھے جلدی سے اس کے ساتھ ملاؤ۔ ابھی سویرا پھوٹا ہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایس کے سامنے موجود تھے۔ چونکہ عمر میں ایس حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑے تھے، چنانچہ اس دور کے مطابق سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی 7 مرتبہ سجدہ تعظیمی کیا، جو کہ اس دور میں شریعت میں ممنوع نہیں تھا۔ ایس نے آپ کے اہل و عیال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب تمہارے غلام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ ایس نے آپ علیہ السلام کے بچوں کو گلے لگایا،
پیار کیا۔ ایس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ یعقوب ہے، میرا بھائی ہے، اس کو اور اس کے قافلہ کو بحفاظت اپنے شہر لے چلو، یہ اسی کا شہر ہے، ہمارے والدین، ہمارا والد اس کو دے کر بہت خوش ہوں گے۔ تو ایک عرصے سے ان کے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی خوب آؤ بھگت کی اور انہیں ڈھیروں تحائف دے کر رخصت کیا اور گھر آنے کا وعدہ کیا۔ ساتھ اس لیے نہیں گئے کیونکہ آپ علیہ السلام کو اس جگہ کی تلاش تھی جہاں پر آپ علیہ السلام کو وحی کی گئی تھی۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو تلاش کر لیا جس پر سر رکھے جب سو رہے تھے تو آپ کو وحی ہوئی تھی اور آپ نے اس پر نشان لگایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ اللہ کریم کے حضور کہ اگر میں بخیر عافیت واپس آ گیا تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ تعمیر کروں گا۔ اب جب کہ آپ علیہ السلام خیر کے ساتھ واپس آ گئے تو اس جگہ کی تلاشی ضروری تھی۔ بہت ہی جلد وہ جگہ آپ علیہ السلام نے تلاش کر لی اور اسی جگہ پر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور یہی ہے بیت المقدس ہے۔ پہلے اس کا نام بیت ایل تھا۔ ایل دراصل عبرانی لفظ میں ہے، اللہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ اللہ کا گھر کہلایا۔ اذان بعد اس کو بیت المقدس کہا جانے لگا اور آج تک اسی کا نام اسی شہر سے مشہور و معروف ہے۔ بدقسمتی سے یہ آج کل یہودیوں کے زیر تسلط ہے، یعنی یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہودیوں کی وحدانیت میں ہے یہ شہر، مگر ہمارے اسلام کا پہلا مرکز، پہلی جو عبادت گاہ تھی وہ بیت المقدس تھی۔ مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تو پہلے ہی تیار ہو چکا تھا، پھر اللہ کی طرف سے جو حکم ملا تو پھر کعبے کی طرف منہ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہم مسلمان اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آئی ہوپ کہ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں دوستوں کو جتنی بھی یہ معلومات پیش نظر کر رہا ہوں یہ ساری معلومات قصص الانبیاء سے لے رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو آسانی سے اور آسان الفاظوں میں اس کے بارے میں معلومات دے سکوں۔ تو میرے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ دوستوں کا شکریہ۔